السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کے ہمارے درس کا موضوع ہے شفاعت اور اس کی قسمیں۔ شفاعت اصطلاح میں نفع حاصل کرنے کے لیے، ضرر اور نقصان کو دور کرنے کے لیے کسی دوسرے کو واسطہ بنا لینا، اسے کہتے ہیں۔ یہ شفاعت ہے کہ جلب نفع کے لیے، نفع حاصل کرنے کے لیے، دفع مضرت کے لیے، نقصان کو دور کرنے کے لیے کسی دوسرے کو واسطہ بنا لیا جائے، یعنی اس کو سفارشی بنا لیا جائے، شافع بنا لیا جائے۔ تو ایک ہے شافع جو شفاعت کرنے والا، سفارش کرنے والا، ایک ہے مشفوع لہ جس کے لیے سفارش کی جائے، اور ایک ہے مشفوع الیہ جس سے سفارش کی جائے۔ اب جب شفاعت کا مطلب سمجھ میں آ گیا تو یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ شفاعت کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ شفاعت جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، جسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں جس کا اثبات فرمایا ہے۔ یہ جو شفاعت جو کتاب و سنت سے، قرآن و حدیث سے ثابت شدہ ہے، یہ اہل توحید اور اہل اخلاص کے لیے ہوگی، ان کو نصیب ہوگی۔ صحیح بخاری کتاب العلم کی روایت دیکھیے، جس کے راوی حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامت یا رسول اللہ؟ اللہ کے رسول، قیامت کے دن آپ کی شفاعت پا کر کے کون شخص سب سے زیادہ خوش نصیب ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد ظننت یا ابا ہریرہ ان لا يسأل عن هذا الحديث اول منك لما رأيت حرصك على الحديث، لما رأيت من حرصك على الحديث۔ ابو ہریرہ، مجھے معلوم تھا، میں جانتا تھا کہ تم سے پہلے اس کے بارے میں، اس حدیث کے بارے میں مجھ سے کوئی سوال نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں جو تمہارا حرص دیکھ رہا ہوں حدیث پر۔ پھر آپ نے جواب دیا، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی۔ میری شفاعت پا کر کے قیامت کے دن سب سے زیادہ خوش نصیب وہ شخص ہوگا جس نے خالص دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا، گواہی دی ہوگی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تو یہ شفاعت ثابت ہے۔ اب یہ جو ثابت شدہ شفاعت ہے، اس کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو شفاعت کرنے والا شافع ہے، اللہ اس سے راضی ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی راضی ہو جس کے لیے شفاعت کی جا رہی ہے، مشفوع لہ۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شافع کو، شفاعت کرنے والے کو، سفارش کرنے والے کو شفاعت کی اجازت دی ہو، اجازت پر حمد فرمائی ہو۔ یہ 3 شرطیں ہیں۔ آئیے ذرا دیکھیں، قرآن کی آیات کی روشنی میں اللہ رب العزت سورہ نجم کی آیت نمبر 26 میں فرماتے ہیں، وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ۔ اور آسمانوں میں کتنے فرشتے ہیں، بہت فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی،
مگر اس کے بعد کہ اللہ جس کے لیے چاہے، جسے اجازت اللہ بخشے، جس کی سفارش اللہ پسند فرمائے، ہاں وہ سفارش بارگاہ الہی میں قبول ہوگی۔ اسی طرح سے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے، یعنی اللہ کی اجازت، یہ شرط ہے۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ میں اللہ رب العزت نے فرمایا یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، اس روز کسی کی سفارش کچھ فائدہ نہ دے گی مگر اس شخص کی جسے اللہ اجازت دے گا اور اس کی بات کو پسند فرمائے گا، اس سے راضی ہوگا۔ اسی طرح سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، اور وہ یعنی اس کے پاس کسی کی سفارش نہیں کر سکتے مگر اس شخص کی جس سے اللہ خوش ہو، جس سے اللہ راضی ہو۔ تو یہ تین شرطیں ہیں، ان کا پایا جانا ضروری ہے اس شفاعت کے لیے جو قرآن و حدیث سے شفاعت ثابت ہے۔ اب یہ جو قرآن و حدیث سے شفاعت ثابت ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے شفاعت عامہ، عام شفاعت، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں میں سے جس کو چاہے گا اور جن کے لیے چاہے گا ان کو شفاعت کی اجازت دے گا۔ یہ شفاعت نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام، شہداء، صدیقین، صالحین کے لیے ثابت ہے۔ یہ لوگ جہنم میں جانے والے مومن گنہگاروں کے لیے شفاعت کریں گے تاکہ ان کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے، نکال لیا جائے۔ دوسری قسم یہ جو ثابت شفاعت ہے اس کی شفاعت خاصہ، اور اس سے مراد وہ شفاعت ہے جو نبی اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ خاص ہوگی۔ قیامت کے دن آپ کی طرف سے جو شفاعت ہوگی جسے شفاعت کبریٰ یا شفاعت عظمیٰ کہا جاتا ہے، اور کب تفصیل ہے نا حدیث میں کہ جب لوگ ناقابل برداشت غم اور تکلیف سے دوچار ہوں گے، ہولناکی میں مبتلا ہوں گے، نفسی نفسی میں پڑے ہوں گے، ایسی شخصیت کی تلاش میں نکلیں گے جو اللہ سے شفاعت کرتے، سفارش کرتے۔ سارے انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب کے پاس جائیں گے، سب انکار کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو آپ فرمائیں گے اللہ میں اس کا سجدے میں گر جائیں گے، اللہ کی طرف سے حکم گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع رأسک، اپنا سر اٹھائیے، آپ کہیے، آپ کی بات سنی جائے گی، آپ سوال کیجئے، آپ کے سوال کو پورا کیا جائے گا، آپ شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ یہ خاص شفاعت ہے جو ثابت ہے قرآن حدیث سے۔ اب جب یہ معلوم ہو گیا کہ شفاعت کی جو پہلی قسم ہے اور وہ قسم کون سی ہے جو قرآن حدیث سے ثابت ہے، اس کی دو قسمیں بھی معلوم ہو گئی، تو آئیے جان لیں کہ ایک دوسری قسم جو ہے شفاعت کی، جس کو شفاعت باطلہ کہہ سکتے ہیں، باطل شفاعت، جیسے کفار، مشرکین اور یہود و نصارہ انبیاء صالحین کو کیا ہے، ان کو شافع مانتے تھے اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ اڑ جائیں گے، ان کا مقام اللہ کے نزدیک اتنا ہے کہ یہ اڑ کر کے ہمیں اللہ سے بخشوا لیں گے۔ جیسے آج بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ دامن پکڑ کے مچل جائیں گے، یہ دامن پکڑ کے مچل جائیں گے جو آج لوگ لہک لہک کر کے یہ پڑھتے ہیں، انہی جیسا عقیدہ اس وقت کے لوگوں کا تھا جس کی نکیر اللہ رب العزت نے فرمائی ہے کہ یہ اڑ جائیں گے، ہماری سفارش کریں گے اللہ سے اور منوا کے رہیں گے۔ یہ دیکھیے، یہ شفاعت باطلہ ہے۔ ابھی یہ گزرا کہ 3 شرطیں ہیں، اور یہاں کیا یہ کہہ رہے ہیں
کہ یہ اڑ جائیں گے، اپنی شخصیت کے دباؤ میں نعوذ باللہ اللہ کو لیں گے، اپنی جاہ، اپنی عظمت، اپنی شخصیت کے دباؤ میں اور منوا لیں گے۔ یہ شفاعت کیا ہے؟ باطل ہے۔ یہ مشرکین کی مذمومہ شفاعت ہے، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جن کو وہ سفارشی بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی شفاعت کریں گے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، اس حال میں سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے حق میں کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو لوگ شرک میں لت پت ہیں، مشرکین کے شرک سے اللہ خوش نہیں ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ مشرکین کے حق میں شفاعت کرنے والوں کی، سفارش کرنے والوں کی سفارش قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں ہی کو اجازت دے گا۔ یہ مشرکین کہتے نہ تھے، ان کا قول قرآن نے نقل کیا نا، معبودان باطلہ کے تعلق سے اپنے جن کو سفارشی وہ سمجھتے تھے اللہ کے ہاں، وہ کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہؤلاء شفعاؤنا، سورہ یونس میں، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس، اللہ کے نزدیک۔ یہ باطل شفاعت ہے، غیر نفع بخش شفاعت ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسی شفاعت کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ اور یہ جو ایسی شفاعت ہے کہ درمیان میں جو عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے بڑے ہیں، پیر ہیں، بزرگ ہیں، جن کی ہم پیروی کرتے ہیں، یہ اپنے دباؤ میں منوا لیں گے اللہ سے اور ہماری بات بن جائے گی۔ میرے بھائی، اس دن اسی کی بات بن سکتی ہے جو توحید والا ہو، اسی کی بات مانی جا سکتی ہے جس کو اللہ نے شفاعت کی اجازت دی ہو۔ تین شرطیں پائے جانا ضروری ہے، اور یہ جو عقیدہ ہے مشرکین کا یا یہود و نصارہ کا جو عقیدہ تھا، یا آج بہت سے وہ لوگ جو کلمہ پڑھنے کے باوجود اس میں لت پت ہے، یقین جانیے یہ شفاعت یہ باطل ہے اور یہ شرک اکبر ہے۔ یہ شفاعت جو کہتے ہیں اپنی منوا لیں گے دباؤ میں، جیسے وہ ان کا تفصیل کا موقع نہیں ہے، آپ پڑھیے، کتاب ہے ایک ملفوظات، اس میں ایک سہاگن کا وہ تھے، وہ مرد، لیکن چوڑیاں وہ پہنے ہوتے تھے، چوڑیاں، اور کہتے نعوذ باللہ استغفر اللہ علیاذ باللہ، علیاذ باللہ ثم علیاذ باللہ۔ وہ سہاگن ان کا لقب تھا، چوڑیاں زیب تن کیے رہتے تھے، یہاں پہنے رہتے تھے چوڑیاں اپنے ہاتھوں میں، اور کہتے میں اللہ کی سہاگن ہوں، نعوذ باللہ۔ ایک مرتبہ بیان کرتے ہیں قحط بڑا، اڑ گئے، وہی نا جسے عقیدہ وہ رکھتے تھے کفار مشرک کی دباؤ میں، اڑ گئے، کہا بارش نازل کرو ورنہ ابھی چوڑیاں میں توڑوں، ابھی توڑ دوں چوڑیاں، ورنہ کیا کرو، بارش نازل کرو۔ صاحب دیکھیے عقیدہ ہے کہ پھر بارش نازل، یہ جو شفاعت کا عقیدہ ہے اور یہ جو شفاعت کی قسم ہے، یہ باطل ہے اور یہ شرک اکبر ہے۔ شفاعت جو جائز ہے، جو ثابت ہے کتاب و سنت سے، جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کل قیامت کے دن، اور جو صالحین، صدیقین، شہداء فرمائیں گے، وہ مومن، وہ موحد جو گناہوں کا پلہ جن کا بھاری ہوگا اور جہنم میں چلے جائیں گے، ان کی سفارش فرمائیں گے، وہ توحید والے ہوں گے، تو ان کی شفاعت اللہ قبول فرمائیں گے۔ اسی طرح سے آج وہ لوگ جو فوت شدگان کو شفاعتی بناتے ہیں اپنا سفارشی، وہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے۔ ان کے بس میں کچھ نہیں ہے، وہ فوت ہو چکے، کوئی بھی ہو، کسے باشد کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کبریٰ فرمائیں گے، مومنین کی شفاعت فرمائیں گے، دیگر انبیاء کرام، صالحین، صدیقین جو شفاعت مومنین کی فرمائیں گے وہ اللہ کی اجازت سے فرمائیں گے، اللہ اجازت دیں گے، اور موحدین کی، اور اللہ موحدین سے راضی، اجازت دی، اور جو سفارش کرنے والے اللہ ان سے بھی راضی، اللہ نے کوئی پسند کیا۔ تو یہ خیال رکھنا شفاعت کے تعلق سے بہت ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہمیں نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بروز قیامت نصیب فرمائے، توحید پہ قائم رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہمارا اور آپ کا خاتمہ توحید پر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔